اب میں اس کے بعد بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا قاری محمد علی صاحب دامت فیضهم العالیہ سے درخواست کروں گا کہ مختصر وقت کے لیے تاثرات پیش فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، دوستو، طبیعت کی علالت، کھانسی اور کف کی بلغم کی وجہ سے نہیں بول پاؤں گا۔ آپ حضرات کے سامنے ایک ہندوستان کی عظیم ہستی جو عالمی شہرت یافتہ ہے اور شیخ الاسلام کے جانشین ہیں، وہ انشاءاللہ تفصیلی طور پر آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے۔ دور نبوت میں مہاجرین جب مدینہ پہنچے، انصار نے مدد کی اور وہ مل جل کر رہ رہے تھے، لیکن کچھ منافق ایسے تھے جو ان دونوں مومنین کے اندر دراڑ پیدا کرنے کے لیے بہت سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ انصار مہاجر مختصر بتاؤں گا۔ انصار مہاجر کا ایک جتھا کہیں سفر میں گیا تو سفر کے درمیان ساتھیوں میں سے ایک منافق تھا، عبداللہ ابن ابی، وہ بھی ساتھ ہمراہی تھا، وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ آپسی کچھ چپکلش کی وجہ سے انصار مہاجر میں کچھ تو میں ہو گئی، ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کو موقع ملا، اس نے کہا انصار سے کہ تم عہد کرو کہ جب مدینہ لوٹو گے تو ان ذلیل لوگوں کو نکال کر کے باہر کر دو گے مدینے سے۔ کون لوگ ہیں؟ عند رسول اللہ، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے عہد بھی کر لیا اور واپسی ہوئی تو آقائے نامدار سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبل از وقت حضرت زید بن ارقم نے رسول اللہ کو اطلاع دے دی کہ منافق ان دونوں بھائیوں میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے کوشش کیا ہے اور ایسی ایسی باتیں کہی ہیں۔ تو آقا کے پاس جو طالب علم رہتے تھے صحابہ، ان پر خرچ مت کرو، انہیں مت دو، حتیٰ فضو، یہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں، اللہ کے رسول کا مشن کامیاب نہ ہو۔ لیکن حضرت ارقم کی بات کو آپ نے سنا، اور پھر جب آیا جتھا وہ قافلہ تو آپ نے زید عبداللہ ابن ابی کو طلب کیا اور پوچھا کہ تو نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں؟ اس نے صاف انکار کر دیا، میں نے ایسی باتیں نہیں کہی۔ تو تھوڑی دیر کے لیے حضرت زید بن ارقم کی سبکی ہوئی، لیکن اللہ نے ان آیتوں کے ذریعے سورہ منافقین کے اندر یہ آیتیں ہیں، اللہ نے اس کے ذریعے سے ان منافقین کا بھانڈا پھوڑا کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو ان ذلیل لوگوں کو، ذلیل کسے سمجھ رہے تھے؟ جو آقا کے پاس رہتے تھے، نکال کر کے باہر کر دیں گے، ان پر خرچ مت کرو یہاں تک کہ بھاگ جائیں۔ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، اللہ نے ان کا جواب دیا للہ خزائن السماوات والارض، کہ یہ کیا چلائیں گے، یہ کیا دیں گے کہ اللہ کا دین پھیلے گا؟ اللہ کے پاس زمین و آسمان کے خزانے، اللہ چلاتا، اللہ چلائے گا۔ تو بھائیو، بزرگ اور دوستو، یہ مدارس اسلامیہ رسول کریم سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ اللہ نے اسے قائم کیا ہے اور یہ تا قیام قیامت چلتا رہے گا، جاری رہے گا۔ نہ کسی میں دم و خم ہے کہ اس کو بند کر سکے، نہیں ختم کر سکے۔ اللہ کا شکر ہے کہ 1601 کے اندر انگریز نے دلی کے اندر سے 1000 مدارس کا خاتمہ کیا تھا، لیکن کیا آج دلی کے اندر کوئی جا کے شمار کر سکتا ہے کہ کتنے ہزار مدارس؟ کر سکتے ہیں، کرتے ہیں۔ اللہ نے ترقی دیا، برتری دی، بالا تری عطا فرمائی کہ آج نہیں تا قیام قیامت جاری رہے گا۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو ذر آؤ گلے لگ جاؤ۔
آپ نے معانقہ کیا، پھر فرمایا کچھ ہے تو اللہ کے راستے میں دو لو، کچھ خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ فرمایا حضرت ابو ذر غفاری نے، یا رسول اللہ میں جو پاتا ہوں لیتا ہوں، خرچ کر دیتا ہوں، کھا لیتا ہوں، میں ختم کر دیتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ شجاعت و بہادری دین کے لیے پیش کرو۔ کہا کہ میں رقیق القلب ہوں، مجھ سے یہ بھی نہیں ہو پاتا یا رسول اللہ۔ اخیر میں جو بات آپ نے فرمائی ہے، اے مسلمانوں، اے یہاں کے باشندوں، اور جہاں جہاں سے بھی مندوبین حضرات آئے ہیں وہ سن لیں، اللہ کے رسول کا آخری فرمان یہ تھا کہ اگر تم دین کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی مخالفت مت کرنا۔ یہ یاد رہے ہمیں، اللہ ان اداروں کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، خصوصاً یہ معہد الخیری جس کو بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی اگودو اور محنت کے ساتھ جس کو سینچا ہے حضرت الحاج وحید الزماں صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ جب میں نے تذکرہ کیا کہ یہاں ایک مسجد اور مدرسہ بننا چاہیے تو اپنی فیکٹری کو دکھاتے ہوئے فرمایا، کیجئے نا مولانا، کون یہ سب لے کے گیا ہے دنیا سے؟ یہ جملہ تھا، آج بھی قیامت تک میرے اس میں رہے گا، اللہ کے رجسٹر میں لکھا جا چکا ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے، حاجی صاحب کی بے انتہا محبت اخلاص والی بات جو ہے اللہ نے اسے کارگر کیا کہ آج یہ پر رونق مجلس قائم ہے، ہم سب اس میں شریک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب سے کام لے، اور جو منتظمین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوب ہمت میں، حوصلے میں برکت دے، خصوصاً مفتی جمال صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے اشارے اور ان کی محنت پر یہ قافلہ رواں دواں ہے، اللہ اس کو جاری اور ساری رکھے، ان طلباء کو قبول فرمائے۔ قبول کر لیا ہے اللہ تعالیٰ، جبھی تو یہ کام وجود میں آیا ہے، اگر قبول نہ کرتا تو نہ حافظ بنتے، نہ شروع کی جاتی حفظ کی تعلیم۔ حضرت ممدوح حضرت مولانا ارشد صاحب رسیدی دامت برکاتہم العالیہ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ حضرت کی عمر میں برکت دے، ان کے آنے کو اس ادارے کے لیے ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ و مالک